اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترى، یہ استفہام ہے توجیب و تشویق، شوق اور رغبت دلانے کی طرف، الی استماع ما بعدہ، اس کے بعد جو بات آنے والی ہے تاکہ مکمل دھیان کے ساتھ شوق کے ساتھ اس کو سنا جائے۔ ای لم ینتہی علمک، علم ترى اس کا مطلب یہ ہے ای علم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں، کیا آپ کے پاس علم نہیں آیا، یہ مراد ہے اس سے۔ علم ترى اس سے مراد رویت بصری نہیں ہے بلکہ رویت علمی مراد ہے کہ کیا آپ کے پاس علم نہیں آیا، اس سے یہ مراد ہے۔ بعض لوگوں کو یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے کہ جو اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اس وقت موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، یہ مراد اس سے ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مطلب علم تعلم ہے کہ کیا آپ کو علم نہیں ہے، مطلب آپ کو معلوم نہیں ہے وہ واقعہ جس کا بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو وہ علم کب ہوا؟ جب وہ بات بتا دی گئی۔ تو فرمایا کہ آپ کو ان لوگوں کے بارے میں علم نہیں ہے، آپ نے نہیں دیکھا ان کے بارے میں، الی الذین خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اربعۃ 4000، او ثمانیۃ یا 8000، او عشرہ یا 10,000، او ثلاثون یا 30,000، او اربعون یا 40,000، او 70,000 یا 70,000، 70,000 تک لکھا ہے۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے، یہ مفعول لہو ہے۔ وہم قوم من بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی۔ وقعت طاعون ببلادہم، ان کی شہروں میں طاعون وبا پھیل گئی اور یہ اس سے بھاگ گئے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، پس کہا ان سے اللہ تعالیٰ نے تم مر جاؤ، فماتوا، سارے مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا، بعد 8 ایام، 8 دنوں کے بعد، او اکثر یا اس سے زیادہ کے بعد، بدعاء نبیہم، ان کے نبی کی دعا سے۔ نبی کون تھے؟ حزقیل، بکسر المہملۃ والقاف والسکون، کاف کے بکسر، زا کے سکون کے ساتھ، حزقیل، حزقیل، سکون زا، کاف مہملہ اور سکون زا کے ساتھ۔ فعاشوا دہرن، پھر ایک عرصے تک انہوں نے زندگی گزاری، علیہم اثر الموت، اور اس زندگی میں ان پر موت کا اثر نمایاں تھا۔ لا یلبسون ثوبا الا عاد کالکفن، کوئی بھی کپڑا پہنتے وہ یوں ہو جاتا ہے جیسے کفن ہوتے۔ واستمرت فی اسباتہم، اور یہ چیز ان کی اولاد میں بھی جاری رہی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، لذو فضل، اللہ فضل کرنے والا ہے، علی الناس، لوگوں پر۔ ومنہ احیاء ہؤلاء، اور ان لوگوں کو زندہ کرنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، وہم ولیکن اکثر، لیکن اکثر لوگ، وہم الکفار، وہ کفار ہیں، لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اکثریت نافرمانوں کی ہوتی ہے۔ ہر زمانے میں آپ دیکھیں اکثریت نافرمانوں کی ہوتی ہے، ہر آج بھی ایسی ہے۔ والقسط من ذکری، ان کا جو تذکرہ کیا گیا، اس بات کا جو تذکرہ کیا گیا، یہ بات ان کو یاد دلائی گئی۔ والقسط من ذکر خیر ہؤلاء تشجیع المؤمنین علی القتال ولذا عطف علیہ، یہاں پر ان لوگوں کا تذکرہ کر کے ایمان والوں کو جہاد پر ابھارنا مقصود ہے، اسی لیے اس کا عطف وقاتلوا فی سبیل اللہ کے ساتھ کیا گیا۔ وقاتلوا، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اے لإعلاء دینہ، اعلاء دین کے لیے، اللہ کے کلمات کو بلند کرنے کے لیے۔ وعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، لأقوالکم، تمہاری باتوں کو، علیم، جاننے والا، بأحوالکم، تمہارے احوال کو، فیجازیکم، پس وہ تمہیں بدلہ دے گا۔ یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک تو اس کا ربط آپ یوں سمجھ لیجئے
اس سے قبل نیکی کے مختلف احکامات کو ذکر کیا گیا، مختلف انواع کو بیان کیا، اور ان احکامات میں سب سے مشکل حکم دو ہیں، ایک تو جہاد کرنا اور ایک اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، جہاد اور انفاق، یہ دو احکام سب سے مشکل ہیں، نفس پہ بہت شاق گزرتے ہیں، کیونکہ پیچھے اس کی طرف اشارہ بھی آپ پڑھا ہی ہیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى إِلَى آخِرِهِ، اور الصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، حین البأس جنگ، یہ دو باتیں بہت مشکل ہیں۔ انسان کو اللہ کی اطاعت سے روکنے والی بھی زیادہ تر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حب مال ہے اور دوسرا کراہت موت ہے، یہی دو چیزیں اطاعت اور عبادت سے روکتی ہیں، دنیا کی محبت میں غرق رہتا ہے، اور یہی دو چیزیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے اندر بھی رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتداءً بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا کہ موت کے ڈر سے اگر بھاگ بھی جاؤ گے اس نے پھر بھی آ جانا، تو یہ لوگ وبا کے ڈر سے طاعون پھیلا بھاگ گئے، سواریوں پہ سوار ہوئے 70,000 کے قریب، مختلف اقوال ہیں جیسے کہ صاحب جلالین نے آپ کو بتا دیے، تو ایک جنگل میں جا کے میدان میں اترے، وہاں پر پہنچے، اللہ نے کہا مر جاؤ، تم سمجھتے ہو موت کیا صرف اپنے گاؤں میں آ سکتی ہے، محلے میں آ سکتی ہے، باقی نہیں آ سکتی، مر جاؤ، سارے مر گئے۔ مرنے کے بعد وقت کے نبی حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دعا کی، اللہ نے زندہ کر دیا، انہوں نے دیکھا ہزاروں لوگ مرے پڑے، کیا ہوا؟ انہوں نے دعا کی، سب زندہ ہو گئے۔ تو یہ اس بات کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر آگے یہ واقعہ یہاں پر تمہید کے طور پر بیان کیا گیا، ان لوگوں کو پھر دوبارہ زندہ کیا اور پھر انہوں نے مشاہدہ کیا، اب تو عین الیقین، اور یہ واقعہ آگے آنے والے دو حکموں کی تمہید کے طور پر یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، ایک جہاد کا حکم، دوسرا انفاق فی سبیل اللہ کا حکم۔ تاکید سے آگے پھر طالوت کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، آگے صدقات کے احکامات بیان ہوئے، پھر سود کا مسئلہ بیان ہوا، پھر اطاعت، ایمان اور اطاعت پر اس صورت کو ختم کر دیا، اور اس صورت کی ابتدا بھی ایمان اور اطاعت سے ہوئی تھی۔ ایک ربط اس کا یہ ہوا، دوسرا ربط یہ ہے کہ پیچھے عدت وفات کا تذکرہ آپ نے پڑھا، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس سے پیچھے عدت وفات کا تذکرہ آپ نے پڑھا، تو عدت وفات کے بعد آخرت کی یاد کا ذکر آیا کہ سبھی نے وہیں جانا ہے، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، لہذا عورتوں پر عرصہ حیات تنگ نہ کرو، ان کی زندگی کو ان کے لیے مشکل نہ بناؤ، ان کے مہر وغیرہ دینے میں انہیں تنگ نہ کرو۔ تو نصیحت کے طور پر یہ واقعہ آگے بیان کیا جا رہا ہے، یہ دو ربط لکھے ہیں۔ یہ لوگ کیوں بھاگے تھے؟ دو وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں، ایک تو وہی صاحب جلالین نے جو بتا دیا کہ ان کی بستی میں طاعون آیا تھا، اس سے بھاگے، دوسری بات یہ لکھی کہ ان کو حکم دیا، حضرت عبداللہ بن عباس اور یہ مشہور مفسر حضرت مقاتل اور امام ضحاک یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جہاد سے بھاگے تھے، انہیں کہا جہاد کروں گا، وہ لوگ بڑے کڑیے لعام کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، بھاگ گئے، تو جب بھاگ گئے اس جنگل میں اللہ نے موت دے دی، اور اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ موت کا تعلق صرف میدان جنگ یا طاعون یا وبا کے ساتھ نہیں، موت تو ہر جگہ آ جاتی ہے۔ یہ دونوں تفسیر آپ کو تفسیر میں ملیں گی، اس لیے میں نے خلاصتاً دونوں آپ کو سمجھا دی۔ اور ایک بات یہاں پر نقطے کی آپ سمجھ لیجئے، ان پر جو موت طاری ہوئی تھی، یہ موت بطور سزا کے تھی، بطور تنبیہ کے تھی، موت اجل نہیں تھی جو وقت مقررہ پہ آ جاتی ہے، وہ والی نہیں تھی، اس لیے اب ان کو دوبارہ زندہ کیا اور پھر انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اور ایک نقطہ یہاں کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے کوئی بھی زندہ نہیں ہوتا، قیامت میں زندہ ہوگا، اللہ کا عام اصول یہی ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ پھر کی عادت کے طور پر لوگوں کو اس کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں کہ منکرین قیامت کے لیے حجت تام ہو جائے، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات دکھا دیتے ہیں، جیسے آپ نے سورۃ البقرہ میں گائے کا واقعہ پڑھا، مقتول زندہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آگے آنے لگا ہے کہ پرندوں کو پکارا وہ آ گئے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سورہ آل عمران میں آئیں گے،
لیکن وہ آپ نے ابھی پڑھنی نہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے واسط کے قریب یہ قصبہ تھا اور دادر دان نام کی بستی تھی جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے اور بھاگ گئے تھے. تعاون کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ جس علاقے میں تعاون پھیل جائے اس علاقے میں داخل ہونا منع ہے اور جو وہاں موجود ہے ان کو وہاں سے نکلنا منع ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیجیے موت کا وقت مقرر ہے. ان آیات سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ موت کا تعلق میدان جہاد کے ساتھ نہیں، موت کا تعلق بیماری کے ساتھ یا کسی گولی یا تیر تلوار کے ساتھ نہیں، موت کا تعلق وقت کے ساتھ. جب وقت آتے انسان مر جاتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں لکھا ہے آخری وقت میں بہت زیادہ رو رہے تھے. تو کسی نے پوچھا آپ موت سے ڈر گئے ہیں اس لیے رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، موت سے نہیں ڈرا. فرمایا کتنی جنگوں میں شریک ہوا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ نہیں جہاں پر تیر تلوار کے زخم نہ ہو، لیکن میں اس لیے رہا ہوں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ آج مجھے موت بستر پر آ رہی ہے. میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا. تو موت وقت کے ساتھ ہوتی. من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے وہ شخص جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو، بے انفاق مالہ فی سبیل اللہ. اللہ کو قرض دینے سے مراد کیا ہے کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ اللہ کو قرض دینا. قرض حسنا بأن ينفقہ اللہ تعالی عن طیب قلب، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرے. اللہ کو قرض دینا غریبوں مسکینوں پر خرچ کرنا ہے. فَيُضَاعِفَهُ وَفِي قِرَاءَةٍ فَيُضَاعِفَهُ بالتشدید، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو بڑا چڑھا دے. اضعافاً کثیرہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اضعافاً کثیرہ کر دے. من 10 الى اکثر من 700 کما سیاتی، جیسے کہ آگے آ رہا ہے 10 گنا 700 گنا. واللہ یقبض، اللہ تعالیٰ ہی کم کرتا ہے. یمسک الرزق عمن یشاء، جس سے چاہتے رزق کو تنگ کرتے. ابتلا، آزماتا ہے. ویبسط ای یوسعہ لمن یشاء امتحانا، اور جس کو چاہتا ہے آزمائش کے لیے امتحان کے لیے کشادہ کر دیتے کہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فِي الْآخِرَةِ بِالْبَعْثِ، آخرت میں مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھنا ہے اسی کے طرف لوٹ کر جانے. فَيُجَازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے مراد کیا ہے؟ سمجھیں بات کو. ربط کیا ہے؟ گزشتہ آیت میں اللہ کی راہ میں جان دینے کا ذکر تھا، اس آیت میں اللہ کی راہ میں مال دینے کا ذکر ہے. فرمایا کون ہے وہ شخص جو خوش دلی سے اخلاص سے حلال مال سے اللہ کو قرض دے، اللہ اس کے لیے بڑھا دیں گے. اللہ قرض کیوں مانگتا ہے؟ اس لیے نہیں مانگتا کہ اللہ حاجت مند ضرورت مند محتاج ہو گیا معاذ اللہ، نہیں، بلکہ اللہ اس لیے قرض مانگتا ہے کہ تم سے لے کر اس کے عوض تمہیں بے شمار عطا کرے. تم سے لے کر اس کے عوض تمہیں بے شمار عطا کرے. اللہ تعالیٰ اس لیے قرض مانگتا ہے. ہمارے پاس جو جان مال جو چیز ہے یہ سب اللہ کا عطیہ ہے، یہ سب اللہ کا عطیہ، ہماری اپنی کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو محض تلطف اور اظہار عنایت کے لیے اس کا نام قرض رکھتی ہے، ورنہ اس کا مالک تو اللہ تعالیٰ خود ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے تلطف اور اظہار عنایت کے لیے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا. ہماری جان اور مال بھی اللہ کی، جنت بھی اللہ کی. تو اس کو بے اور شراء اللہ تعالیٰ نے مومن کو بائے اور اپنے آپ کو مشتری اس لیے قرار دیا اظہار تلطف کے لیے. ورنہ بے اور شراء یہ تو تب ہوتی ہے جب ملک الگ الگ ہو. ادھر تو جنت بھی اللہ کی ملک، ہم بھی اللہ کی ملک. یہ مجازن کہا گیا، مجازن کہا گیا. لیکن یہود اس اظہار محبت اور اظہار تلطف کو سمجھ نہ سکے، الٹا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گیا، اللہ حاجت مند ہو گیا، ہم سے مانگ رہے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، چوتھے پارے میں غالباً آئے گا. کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فقیر اور ہم غنی ہے. فرمایا اللہ نے ان کی بات سن لی ہے. اس کی تفسیر اپنے مقام پر جب آپ نے پڑھنی ہے وہاں پر بات ہوگی. تو بہرحال بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ مضاعف مقدر ہے، یہاں پر مضاعف مقدر ہے. یہ جو کہا نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض حسنا دے گا؟
ای من ذا الذی یقرض عباد اللہ، کون ہے جو اللہ کے بندوں کو قرض دے، مضاف عباد محذوف ہے یہاں پر کہ کون ہے جو اللہ کے بندوں کو قرض دے گا، یہ مراد ہے۔ چونکہ حدیث قدسی کے اندر بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، آدم کے بیٹے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، مجھے کھانا چاہیے تھا کھانا نہیں دیا، میں نے پانی مانگا پانی نہیں دیا، جیسے کہ آپ نے حدیث پڑھی ہوئی ہے۔ آخر تک آپ کو بات ساری سمجھ آ گئی؟ پوری بات بتانا یا پورا واقعہ سنانا مطلب نہیں ہے، بات کو سمجھانا مقصود ہے۔ جب یہ والی آیت نازل ہوئی تھی تو حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے ساتھ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں، اللہ ہم سے قرض چاہتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں میرے 2 باغ ہیں، ان 2 باغوں کے علاوہ کسی اور کا مالک نہیں، میں نے وہ دونوں باغ اللہ کو قرض دے دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیجئے، ایک باغ اللہ کے لیے دے دیجئے اللہ کی راہ میں، اور ایک اپنے پاس روک کر رکھ لیجئے۔ تو ابو دحداح رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیں جو سب سے بہتر باغ ہے وہ میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ 600 تقریباً اس میں کھجوروں کے درخت تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اذن یرزیک اللہ بھی الجنہ، اس کے بدلے اللہ تجھے جنت دے گا۔ فوراً حضرت دحداح اٹھے اور اپنے باغ میں پہنچے، اور ان کے بچے اور بیوی اسی باغ میں تھے، پھل کھا رہے تھے، بچے سایوں میں کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو دحداح جب باغ میں آئے، بیوی سامنے آئی تو اپنی بیوی کو اشعار سنائے، ہدا کے ربی سبل الرشاد الی سبیل الخیر والسداد وبینی من الحائط بالوداد فقد مزا قرضا الی التنادی اقرضته اللہ علی اعتمادی بالطوع لا من ولا ارتداد الا رجاء الضیف فی المعاد فرتحلی بالنفس والاولاد والبر لا شک فخیر زاد قدمہ المرء الی المعاد۔ مفہوم خلاصہ ان اشعار کا یہ ہے، یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، تو اس باغ سے چلی جا، اس باغ سے خوشی کے ساتھ باہر آ جا، یہ قیامت تک کے لیے اللہ کو قرض دے دیا، انتہائی شوق کے ساتھ قرض دیا ہے، میں نے کوئی احسان یا کوئی اور میرا مقصد واپس لینے کا نہیں ہے، تو میں اضافاً مضافاً اجر اور ثواب کی امید پر میں نے اس کو کر دیا، لہذا تو اس باغ سے بچوں سمیت باہر نکل آ جا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا ہے، آخرت کا بہترین توشہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، والبر لا شک فخیر زادی قدمہ المرء الی المعاد۔ تو بیوی بڑی خوش ہو گئی، انہوں نے مبارکباد پیش کی کہ آپ نے بہت اچھا سودا کیا، خیر اور منفعت اور برکت والا سودا کیا، اور پھر اس نے بھی کہا بشرک اللہ بخیر وفرح مثلک ادی ما لدیہ ونسخ قد متع اللہ عیالی ومنخ بالعجوۃ السوداء والزہر البلح والعبد یسعى وله ما قد قدق طول اللیالی وعلیہ مجترق۔ انہوں نے بھی خوشی کے اظہار کیا اور خوشی سے خود بھی نکل گئی اور اپنے بچوں کو بھی نکال دیا، اور بچوں کے دامن وغیرہ میں جو کھجوریں تھیں ان کو نکال کے پھینک دیا، جو ان کے منہ میں تھی انگلی کے ساتھ ان کو نکال دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو دحداح کیا جانے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے کتنے لمبے لمبے درخت لگا دیے اور کتنے لمبے لمبے وسیع اور کشادہ محل اس کے لیے بنا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غریبوں مسکینوں فقیروں پر خرچ کرنا۔ الم تر الی الملأ الجماع، کیا آپ نہیں دیکھو اس جماعت کی طرف، من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل میں سے تھی، من بعد موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ای علی قصتہم وخبرہم، یعنی ان کا قصہ اور ان کی خبر آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اذ قالوا لنبی لہم، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے، ہوا شماویل، یہ اشماویل بھی ہے، اپنے پاس نوٹ کیجئے، اشماویل، اور اس کو شماویل بھی پڑھتے ہیں، دونوں طرح کے نام ہیں۔ تو اپنے نبی سے کہا ابعث اقیم، بنائیے تیار کیجئے، لنا ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ، جرنیل، نقاتل معہ ہم اس کی قیادت میں لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، تنتظم بہی تاکہ وہ ہمارے لیے کوئی انتظام کرے، کلمتنا ونرجع الیہ، تو یہ بات تاکہ پکی ہو جائے، یہ بات پکی ہو جائے، ہم اس کی قیادت میں رہ کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ تو نبی نے ان سے کہا کہ خیال کرو جب بات پکی ہو جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، پھر تم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگو، جہاد سے پھر جاؤ، اعراض کرو۔ قال النبی لہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، هل عسیتم بالفتح والکسر، دونوں طرح سے، ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، کہیں ایسا نہ ہو، یہ استفہام ثبوت تقریر کے لیے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جہاد کو فرض کرے اور اللہ تقاتلوا، تم جہاد نہ کرو، یہ عصا کی خبر ہے، اور استفہام تقریر
یہ استفہام جو ہے تقریر ثبوت کے لیے توقع بہا، جو ان سے امید رکھی جا رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جب جہاد فرض کیا منہ پھیر لو۔ قالو کہنے لگے وما لنا، کیا ہوا ہمیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں نکالا گیا ہمارے گھروں سے، وابنائنا، ہماری اولادوں سے ہمیں الگ کر دیا گیا، سب یہ چھوٹے بچوں کو الگ کیا، ان کو قید کیا گیا، اور وقتلہم، ان کو قتل کیا گیا، وقد فعل بہم ذلک قوم جالوت، یہ کام جالوت کی قوم نے کیے تھے، ای لا معنی لنا منہ مع وجود مقتضیہ قال تعالی، تو اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جاتا۔ تو ان لوگوں نے اب تھوڑا ان کو یہ خیال آیا، ان کے جو بڑے سردار وغیرہ بڑے لوگ تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ ہمیں جہاد کا حکم ملے تو ہم تاکہ جا کر ان کے ساتھ جہاد کریں۔ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1100 سال پہلے کا واقعہ، اور اس سے مقصود بھی یہی ہے کہ لوگوں کو جہاد کی ترغیب ہو، صبر اور تحمل کی تلقین ہو، صبر اور تحمل کی تلقین ہو۔ تو بنی اسرائیل کے سرداروں کو اب خیال پیدا ہوا کہ بہت زیادہ ہمیں نقصان پہنچا دیا، ہم سے تورات کو بھی چھین کر لے گئے، قوم عمالقہ ہمارے اوپر غالب آ گئی، اور جالوت جو کافر بادشاہ تھا اس نے اسرائیل کے کئی شہروں پر حملے کر کے قبضے کر لیے، بچوں اور بچیوں کو اغوا کر کے لے گیا اور ان کو اپنے غلام باندیاں بنا لیا، بڑے ظلم و ستم کیے، ان کو بیگار کیا۔ اب ان کے کچھ بڑوں کو تھوڑی غیرت آئی، کہنے لگے اپنے نبی کے پاس، شمویل کے پاس کے، کہنے لگے آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کوئی جرنیل اور بادشاہ مقرر ہو جائے تاکہ ہم اس کی قیادت میں رہ کے جہاد کریں۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ نبی کی موجودگی میں کسی کو جرنیل یا بادشاہ بننے کی ضرورت ہی نہیں، نبی خود قیادت کرتا ہے۔ تو اس کا جواب سمجھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ حضرت شمویل علیہ السلام بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے وہ قیادت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ضرورت تھی کہ کوئی طاقتور، کوئی قوت والا، کوئی نوجوان ان کا جرنیل ہوتا تو یہ اس کی مائیت میں جہاد کرتے، یہ مقصد تھا۔ بہرحال انہوں نے نبی کے سامنے یہ بات پیش کی، نبی نے پہلے ان کو پکا کیا کہ کہیں یہ نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہونے لگ جائے کہ جب تمہارے اوپر جہاد فرض کیا جائے اور تم بھاگ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو، بہانے نہ کر لو کہ لگے نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ہم ضرور کریں گے، ہمارے اوپر زیادتیاں کی گئی ہیں، ہمارے بچیوں کو اغوا کیا گیا ہے، تو ہم ضرور جہاد کریں گے، تو ہمیں گھروں سے نکالا، فلاں فلاں بڑی باتیں انہوں نے کی۔ تو اب وقت کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ متعین کر دیا۔ اب انہوں نے کیل و کال، ہیلے بہانے، اعتراضات، بحثیں شروع کر دیں، کہنے لگے طالوت کو ہمارے اوپر حکومت کا کوئی حق نہیں ہے، وہ ایک فقیر آدمی ہے، وہ ایک فقیر آدمی ہے۔ تو طالوت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ سکہ تھا، پانی بھر کے لا کے دیتا تھا لوگوں کو، اس سے کچھ پیسے مل جاتے تھے۔ نمبر 2، یا یہ رنگ ریز تھا، کپڑے وغیرہ رنگتا تھا، چمڑے کو دبا کر دے دیتا تھا۔ بعد میں لکھے چرواہا تھا۔ لگے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہم زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں، ہم دولت مند لوگ ہیں، ایسے فقیر کو ہم اپنے اوپر بادشاہ مانے نہیں مانتے۔ فرمایا تمہارے یہ سارے اعتراض لایانی ہیں، اللہ نے منتخب کیا، جب اللہ نے انتخاب کر دیا تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ ایک بات کہ اللہ کی بات کے انہوں نے انکار کیا، اللہ کے رسول کے فیصلے کا انکار کیا۔ تو اللہ نے جب انتخاب کیا تو وہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ بادشاہت کا مدار کس پر ہے، یہ آگے اس کا تذکرہ ہے، پڑھیں آپ یہاں سے۔ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، تولوا، منہ پھیر لیا بزدلی کی وجہ سے، الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے، وہم الذین، وہ تھے، عبروا النہر، جنہوں نے نہر کو عبور کر لیا، مع طالوت کے ساتھ، کما سیاتی، جیسے کہ آگے اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جاننے والے ظلم کرنے والوں کو، فیجازیہم، انہیں بدلہ دے گا۔ وسأل النبی ربہ ارسال ملک، وقت کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بادشاہ بھیجا جائے، جرنیل بھیجا جائے، اس کی تعیین کی جائے۔ فاجابہ الی ارسال طالوت، تو اللہ نے جواب دیا کہ ہم نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیے۔ وقال لهم نبیہم، کہا ان کو ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قد بعث لکم، اللہ نے تعین کی ہے، تمہارے لیے بھیجا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوت کو، ملکن، بادشاہ۔ قالو، کہنے لگے، انا، ای کیفا، انا، کیسے، کیفا، کیسے ہوگا، یکون لہ الملک، اس کے لیے بادشاہت ہمارے اوپر، یہ یکون لہ الملک علینا، ہمارے اوپر سلطنت، بادشاہت اس کی کیسی ہوگی، وہ ہمارے اوپر کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں؟ ونحن احق بالملک منہ، ہم تو اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے، ہمیں بادشاہ بنانا چاہیے تھا، یہ بادشاہ کیوں بنا؟ لأنہ لیس من سبط المملکہ ولا النبوہ، ایک تو وہ کہ بادشاہوں کے خاندان میں سے نہیں ہے، شاہی خاندان کا فرد نہیں ہے، سبط المملکہ ولا النبوہ، اور نہ ہی وہ نبی ہے، وکان دباغا،
وہ تو دباغ ہے، رنگریز ہے، اور رائن یا چروائے، ہم اس کو کیسے نبی کیسے اپنے لیے بادشاہ مان لیں؟ ولم یؤتا ساعۃ من المال، اور اس کے پاس کوئی مالی وسعت بھی نہیں ہے، یستعین بها علی اقامت الملک، کہ ملک چلانے کے لیے اس کی معاون بنے، کوئی دولت مال اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قال نبی لہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے اس کو چن لیا ہے تمہارے لیے، اختارہ للملک، تمہاری بادشاہت کے لیے اس کو چن لیا، انتخاب کر لیا، علیکم تمہارے اوپر، وزادہ بسطۃ سعۃ، وہ زیادہ ہے بسطۃ وسعت میں، فی العلم والجسم، علم اور جسم کے اعتبار سے، علم بھی اس کے پاس زیادہ ہے، جسم بھی اس کے پاس زیادہ ہے، بھاری طاقتور آدمی ہے تو جہاد کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، طاقتور ہونا ضروری ہے، حکمت عملی کا جاننے والا ہونا ضروری ہے۔ وکان عالم بنی اسرائیل یومئذ، اور بنی اسرائیل میں اس وقت کے اعتبار سے، بنی اسرائیل کی عوام میں وہ زیادہ علم رکھنے والا تھا طالوت، واجملہم، اور زیادہ خوبصورت بھی تھا، واتمہم خلقا، اور اس کے بہترین اخلاق بھی تھے، اور یا واتمہم خلقا اس اعتبار سے اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی خلقت بھی یعنی تام تھی، یعنی مکمل طور پر اچھا صحت مند طاقتور آدمی تھا۔ فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، واللہ یؤتی، اللہ تعالیٰ دیتا ہے بادشاہ جس کو چاہے، عطاءہ لا اعتراض علیہ، اللہ جس کو چاہے اس پر کون اعتراض کرنے والے، واللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، فضل یعنی فضل کرنے والا، اس کا فضل بہت وسیع ہے، جس پر چاہے علیم جاننے والے۔ بمن ہوا اہل اللہ، کون بادشاہت کا اہل ہے، اللہ جانتے، تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے، تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ تو نبی کے لیے بادشاہت کا جو میدار ہے، بادشاہت کے لیے جو میدار ہے وہ، یا جرنیل کے لیے جو میدار ہے وہ عقل سلیم ہے، جسم سلیم ہے، حسب نسب اور مال و دولت یہ چیزیں نہیں ہیں، جس شخص کے قواعد عقلیہ نقلیہ جسمانیہ درست ہوں وہ بادشاہ بننے کا اور جرنیل اور چیف کمانڈر بننے کا مستحق ہے۔ علم و فہم، عقل و دانش سے طالوت کو اللہ نے نوازا ہے، بسطۃ فی العلم، ظاہری علم، باطنی علم، سیاست کے علم، سیادت کے علم، شریعت کے علم، سلطنت کے علم، ہر چیز کا وہ حامل ہے، سب و صاف کے حامل ہیں طالوت۔ پھر بادشاہ بھی اسے اللہ نے بنایا، تائید غیبی شامل ہوگی، تم کیوں اعتراض کرتے ہو؟ مگر یہ لوگ پھر بھی خاموش نہ رہے، اتنا کچھ بتانے سمجھانے کے بعد بھی نبی کی بات کا بھی انکار کریں۔ اب کہنے لگے، چونکہ وسوسے بار بار ان کے آ رہے تھے، وادی تی میں جیسے بھٹک رہے تھے نا ان کے بڑے، ایسے ابھی بھی ان کے دل میں وسوسے بھٹک رہے تھے، کہنے لگے چلیں ہم ان کو اپنا بادشاہ اس لیے مانیں گے آپ کوئی ظاہری نشانی دکھائیں، پھر ہمیں یقین ہوگا کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی ان کی ظاہری علامت کیا ہوگی، آگے اس کے بارے میں فرمایا، وقال لهم نبیہم، کہا ان کو ان کے نبی نے، کب؟ لما طلبوا منہ آیتن، جب انہوں نے اس کے لیے علامت طلب کی، علی ملکی کہ وہ بادشاہ ہے اس کے لیے کوئی علامت ہو ظاہری، فرمایا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہوگی تمہارے پاس وہ صندوق سکینہ لے آئے گا، الصندوق، وہ صندوق لائے گا، کان فیہ سور الانبیاء انزلہ اللہ تعالی علی آدم واستمر الیہم فغلبتهم العمالقہ علیہم واخذوه وکان یستفتحون به علی عدوهم ویقدمونہ فی القتال ویسکنون الیہ کما قال تعالی فیہ سکینہ۔ یہ جو صندوق تھا یہ قوم عمالقہ ان سے کسی نہ کسی طرح نکال کر لے گئے تھے۔ اب کیسے لے گئے تھے؟ اب حملہ کر کے تورات بھی انہوں نے چھین لی تھی اور ان کے بچوں کو بھی انہوں نے الگ کر دیا، سب کچھ کیا، اور یہ صندوق سکینہ جس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے کچھ آثار تھے جس کو انہوں نے چھوڑا تھا، اور اس طرح موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین اس کے اندر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے نالین، اور اس طرح آسا، کچھ یہ جو من تھا ایک کفیز اس کا تھا، تو اس کی طرف آگے شاید اشارہ آئے گا۔ تو یہاں پر یہی کہا کہ قوم عمالقہ نے اس صندوق کو چھین لے گیا تھا، کان فی سور الانبیاء، جس میں انبیاء کرام کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں تھیں جن کو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام پہ نازل کیا، اور واستمر علیہم، یہ مسلسل ان کے پاس چلا آتا تھا، فغلبتهم العمالقہ، قوم عمالقہ نے ان پر غلبہ پایا، واخذوا، اور یہ صندوق ان سے چھین لیا، وکانوا یستفتحون به علی عدوہم، اس صندوق کے ذریعے سے وہ دشمن پر فتح یاب ہو جاتے تھے، ویقدمون فی القتال، جہاد میں لشکر کے آگے آگے صندوق کو ساتھ لے جاتے، جہاں جاتا فتح ہو جاتی، لیکن یہ صندوق چھین کر وہ لے گئے تھے، ویسکنون الیہ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اس میں کچھ سکینت کی ذرائع تھے، فی سکینۃ طمانینۃ لقلوبکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون،
اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان کے کچھ بقیہ جات کچھ علامتیں تھیں، ای ترکاہو جن کو انہوں نے چھوڑا تھا، وہ نعلن موسیٰ علیہ السلام کا جوتا تھا، وہ عصا تھا، وہ امامت ہارون حضرت ہارون کا امامہ تھا، وہ قفیز من المن من کا ایک قفیز تھا، الذی کان ینزل علیہم جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کیا تھا، اور ورصاص الالواح اور تورات کی کوئی ٹوٹی ہوئی تختی اس میں تھی، تحملہ الملائکہ فرشتے اٹھا کر اس کو لائیں گے، حال من فاعل یاتیکم یہ پیچھے جو بات بتائی ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا فرشتے لے کے آئیں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم بے شک یہ ان فی ذلک اس میں تمہارے لیے نشانی علامت علی ملکی اس کی بادشاہت پر، ان کو تم مؤمنین اگر تم مانتے ہو، اگر تم اس کی بادشاہ کو مانتے ہو یقین رکھتے ہو تو یہ علامت ہوگی وہ تابوت سکینہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اب جو تابوت سکینہ تھا یہ چھین کر لے گئے، اب ادھر پیچھے یہ ہوا کہ یہ قوم یعمال کا اپنی جس بستی میں جس علاقے میں صندوق کو رکھتے وہاں پر وبا پھیل جاتی، طاعون آ جاتا، اٹھا کر دوسری بستی میں رکھتے وہاں طاعون آ جاتا، کسی اور جگہ رکھتے وہاں طاعون آ جاتا۔ انہوں نے کیا کیا، بعض تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے صندوق کو 2 بیل گاڑی بنا کر اس بیل گاڑی پر رکھا اور ان کو ہنکا دیا جدھر رکھتا، پھر فرشتوں نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا، پھر فرشتوں نے اٹھا کر اس کو طالوت کے سامنے رکھ دیا، یا ویسے ہی فرشتے اٹھا کے لے کے اللہ تعالیٰ قادر ہے جس طرح بھی آیا بہرحال وہ صندوق آ گیا۔ فحملتهم الملائکۃ بین السماء والارض فرشتوں نے صندوق کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا، وہم ینظرون الیہ سارے دیکھ رہے تھے، حتی وضعته عند طالوت یہاں تک کہ اس صندوق کو طالوت کے پاس لا کے رکھ دیا، فاقروا بملکی اب انہوں نے اس کی سلطنت کے اقرار کر دیا کہ ٹھیک ہے ہمیں بادشاہ تسلیم ہے، اور وتصاروا الی الجہاد جہاد کے لیے نکلے، فاختار من شبانہم 70,000 ان کے جو نوجوان تھے ان میں سے 70,000 کو چنا، یعنی 70,000 کا لشکر حضرت طالوت رحمہ اللہ کے ساتھ تیار ہو گیا، جس میں حضرت شموئیل بھی ساتھ ہی گئے تھے، کیونکہ نبی نے ساتھ نگرانی کرنی تھی ساتھ تھے، لیکن قیادت اور کمان طالوت کے پاس تھی، تو 70,000 کا لشکر تیار ہو کے طالوت کے ساتھ چل پڑا، نکل پڑا۔ جب طالوت نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ آ گئے ہیں، کوئی میلہ تو ہے نہیں، جہاد ابھی آواز آ رہی ہے؟ تو اس کی طرف اب اشارہ کیا، فلما فصل ای خرج جب طالوت اپنے لشکر کو بیت المقدس سے، وکان حرا شدیدا گرمی بڑی سخت تھی، وطلبوا منه الماء ان لوگوں نے پانی طلب کیا، قال ان اللہ مبتلیکم تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیں گے، مختبرکم بنہر ایک نہر کے ذریعے سے تمہارا امتحان ہوگا، تمہاری آزمائش ہوگی، لیظہر المطیع طریقہ آزمایا گیا کہ اس طرح سے امتحان ہوگا کہ اس نہر سے پانی نہیں پینا، فرمایا جو اس سے پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، وہ میرے لشکر میں شریک نہیں ہو سکتا۔ محمد علی کی دکان پہ جاؤ، اس کا ٹیلی نار کا پیکج کریں گے، 80 روپے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسامہ ہوا تو اس کو، اگر اسامہ نہیں تو پھر لوٹ کر دیں، جلدی کرا دو۔
بات سنو. بسم اللہ. تو اب امتحان لیا گیا. جب اس نہر پہ پہنچے فرمایا فمن شرب منہ ای من مائہ، جو اس کا پانی پیے گا فلیس منی ای من اتباعی، کہ وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا، وہ میری لشکر میں شامل نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس سے چکھا تک بھی نہیں، لم یذقہ چکھا بھی نہیں، فإنہ منی، وہ میرے لشکر کا حصہ ہوگا. الا من اقترف غرفتن، ہاں مگر جس نے ایک آدھ چلو پی لیا تو ایک آدھ چلو پی لینے کی گنجائش ہے. بالفتح والضم، غرفہ غرفہ دونوں طرح سے پڑھا جا سکتے ہیں. بیدی ایک ہاتھ سے بس ایک چلو پی لیا. فاکتفا بها ولم یزد علیہا فإنہ منی، ایک چلو سے جو زیادہ نہیں کرے گا اسی پر اکتفا کرے گا وہ مجھ میں سے ہے. فشربوا منہ، پس ان لوگوں نے پیا. لما وافوہ بکثرت، کثرت کے ساتھ، پیٹ بھر بھر کے، منہ لگا لگا کے پیا، منہ لگا لگا کے پیا. وافوہ، منہ لگا لگا کے پیا. الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ان میں سے تھے جنہوں نے نہیں پیا. فاقتصروا علی الغرفہ، انہوں نے صرف ایک چلو پر اکتفا کیا. روی انہا کفتہم لشربہم ودوابہم وکانوا 300، فرمایا کہ جنہوں نے ایک چلو بھر پیا تھا یا اپنی سواری کو پلایا تھا، یہ لوگ صرف 300 300 وبضعۃ عشرہ، اور 10 سے کچھ زیادہ تھے. 310 سے کچھ زیادہ تھے. عموماً مفسرین نے لکھا ہے کہ 313 تھے جنہوں نے پانی زیادہ نہیں پیا، پیغمبر کی بات کو اور وقت کے بادشاہ کی بات کو مانا. فلما جاوزہ والذین آمنوا معہ، پس جب ان لوگوں نے نہر کو عبور کیا. فلما جاوزہ، ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے طالوت کی طرف، کہ جب طالوت نے نہر کو عبور کیا. والذین آمنوا معہ، اور ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے جب نہر کو عبور کیا. ہم الذین اقتصروا، وہ لوگ تھے جنہوں نے تھوڑا پانی پیا تھا. علی الغرفہ، ایک چلو پر اقتصار کیا تھا بس. قالوا ای الذین شربوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تھوڑا بہت پانی پیا تھا. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، کہ آج کے دن ہم طالوت کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے. کیونکہ جنہوں نے زیادہ پانی پیا تھا وہ تو نہر عبور ہی نہیں کر سکے، وہ تو پیچھے رہ گئے تھے. یہ 313 جو آگے نکل گئے تھے، ان میں چند ایک جو تھوڑے کمزور تھے، یہ کہنے لگے کہ لشکر جالوت کا بہت زیادہ ہے، 1,00,000 سے متجاوز لشکر تھا، تو ہم آج کے دن اس کے ساتھ لڑائی کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا آج ہم جہاد نہیں کریں گے. ای بقتالہم، کہ ان کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے، چونکہ اس کی وجہ تھی وہ جابینو، انہوں نے بزدلی دکھا دی. ولم یجاوزوہ، اور یہ جو پیچھے جنہوں نے پانی زیادہ پی لیا تھا وہ تو نہر عبور ہی نہیں کر سکے تھے. لیکن قال الذین یظنون، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، یوقنون، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاق اللہ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. بالبعث وہم الذین جاوزوا، جن لوگوں نے نہر کو عبور کر لیا تھا اور وہ یقین رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی. وہ کہنے لگے کم، یہ خبریہ ہے، بمعنی کثیر، کتنے ہی، من فئات لشکر، جماعتیں، قلیلۃ تھوڑی، غلبت غالب آئیں، فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بڑے بڑے لشکروں پر اللہ کے حکم سے. کتنی ہی تھوڑی جماعتیں بڑے بڑے لشکروں پر غالب آئیں، بے ارادتی، اللہ کے چاہنے سے، باذن اللہ ای بے ارادتی. واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بالنصر والعون، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یعنی انہوں نے ان کا حوصلہ بڑھایا، ان کو تسلی دی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. ولما برزوا جالوت وجنودی، اور جب جالوت اور اس کا لشکر سامنے آیا. اظہروا لقتالہم وتصافوا، یعنی جب وہ بالکل سامنے آئے لڑائی اور مبارزت کرنے کے لیے، بالکل صاف سامنے نظر آ رہے تھے. قالوا ربنا افرغ، تو انہوں نے دعا کی، طالوت کے لشکر نے دعا کی، کہنے لگے اے ہمارے رب، افرغ، اسبب ڈال دیجئے، علینا ہمارے اوپر، صبرن صبر، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، ثابت قدمی عطا کر، اور ہمارے اوپر صبر ڈال دے، اتنا صبر بہا دے کہ ہمارا ظاہر اور باطن صبر کی برودت حاصل کرے، بارش کی طرح ہمارے اوپر صبر برسا دے. بتقویت، تاکہ قوی ہو جائے، قلوبنا، ہمارا دل، علی الجہاد، جہاد پر، ونصرنا، اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں. فہزموہم، پس انہوں نے، کسروہم، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، شکست دی ان کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، بارادت، اللہ کی چاہت سے. وقتل داود، اور قتل کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے،
کس کو؟ جالوت کو. وَكَانَ فِي عَسْكَرِ طالوت، طالوت کے لشکر میں تھے. انہوں نے جالوت کو قتل کیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَآتَاهُ أَيْ داؤد کو دیا اللہ تعالیٰ نے ملک، یعنی بادشاہت بنی اسرائیل کی. طالوت کے بعد بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام بن گئے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت پر سارے متفق تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ نبی بھی تھے. والحکمت، اور ان کو حکمت تھی، یعنی نبوت تھی. بعد موت شمویل کی وفات کے بعد نبوت ملی. و طالوت، اور طالوت کی وفات کے بعد بادشاہت ملی. ولم یجتمع لأحد قبلہ، اس سے پہلے کسی کی بادشاہت پر لوگ مجتمع نہیں تھے جتنا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت پر سارے کے سارے لوگ جمع تھے. وعلمہ مما یشاء، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا. کصنعۃ الزروع ومنطق الطیر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو زریں بنانے کی صنعت کا طریقہ انہوں نے سکھایا. داؤد کو زریں بناتے تھے اور ایسی پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے. فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم، اگر اللہ تعالیٰ نہ دور کرے بعض لوگوں کو بعض سے، بدل بعض من الناس، بعض لوگوں کو بعض سے اللہ ہٹا نہ دے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد آ جائے. کیوں؟ بغلبۃ المشرکین، مشرکین کا غلبہ ہو جائے. وقتل المسلمین، مسلمانوں کو وہ قتل کرنے لگ جائیں. تو اس لیے جہاد اسی لیے فرض کیا گیا تاکہ کفار سر نہ اٹھا سکیں، غالب نہ آ سکیں، ورنہ تو وتخریب المساجد، وہ مساجد کو برباد کر دیں. ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے جہان والوں پر. فدفع بعضهم ببعض، بعض کے ذریعے سے بعض کو دفع کرتے ہیں، بعض مجاہدین کے ذریعے کفار کے لشکروں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. تلک ہذہ الآیات، یہ آیتیں آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. نتلوہا ای نقصھا، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، علی کا آپ پر، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کا ضمیر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ نشانیاں، یہ علامتیں آپ کو پڑھ کر صراط بالحق، حق کے ساتھ، بالصدق، سچائی کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے. التاکید بأن وغیرها رد لقول الکفار له لست مرسلا، یہ تاکید اس لیے کی گئی کفار کے اس قول کو رد کرنے کے لیے. کفار وغیرہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں. تو یہ واقعہ جس طرح طالوت کے لشکر کے لیے دلیل ہے، اور اسی طرح یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی نبوت کے لیے بھی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کبھی کسی مکتب نہیں گئے، کبھی کوئی تاریخ کی کتاب آپ نے نہیں پڑھی، لیکن اس کے باوجود یہ کئی سو سال پہلے کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہو یہ اللہ کے نبی ہیں. تو اس لیے فرمایا انک لمن المرسلین، ان کی باتوں میں شک کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تسلی برائے نبوت ہے، آپ رسولوں میں سے. ان کی باتوں کی طرف آپ بالکل دھیان نہ دیجئے. یہ جو کہا نا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ، یہ ان لوگوں نے ہمت دلوائی. آپ بدر کے موقع پر دیکھ لیجئے، بدر کے موقع پر بھی تو یہی تعداد تھی. ادھر کفار کتنے تھے اور مجاہدین اسلام کتنے تھے؟ وہ بھی 313 تھے، یہ بھی 313 تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کو شکست دی، کہاں سے کہاں پہنچے. 6 زریں ہیں، 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود 70 کافروں کو مارا، 70 کو گرفتار کیا، باقیوں کو بھاگنے کا راستہ نہ ملا. اپنے ساتھ جو شراب لے کر آئے تھے کہ اس شراب کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کو ہم قتل کر کے بعد میں وہاں پر شراب کی محفل اور ڈانس ناچ گانے کی محفل سجائیں گے اور دھمالے ڈالیں گے، اپنے ساتھ گانے والیاں لے کے آئے تھے، لیکن یہ واپس نوخے کرتے ہوئے گئے. موتا کے مقام پر خالد بن ولید کی قیادت میں 3000 کے، لیکن 1 لاکھ کو فتح، 1 لاکھ پر 3000 کو فتح دی. خدیقۃ الموت میں حضرت ابو دجانہ اکیلے 40,000 کا مقابلہ کرتے رہے اور قلعہ فتح ہو گئے، اگرچہ خود شہید ہو گئے لیکن قلعہ فتح ہو گیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ بعض کا دکھا دیتے ہیں. قادسیہ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ چیف کمانڈر تھے. حضرت خالد بن ولید نے اجازت طلب کی کہ حضرت مجھے اجازت دیجئے، یہ 60,000 کا لشکر بڑا دندناتا پھرتا ہے، میں اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے، میں صرف 60 آدمیوں کو لے کر اس لشکر میں گھسنا چاہتا ہوں. پہلے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے تھوڑی چشم پوشی کی کہ جذبات میں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پھر اجازت دے دی، ٹھیک ہے. تو حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھ 60 لوگوں کو لے کر اس لشکر میں گھسے، فتح ہوئی، لوگ بھاگے، صرف 10 مسلمان شہید ہوئے. جب یہ لشکر بھاگے تو کفار کی جب لاشوں کی تعداد گنی گئی 10,000 لاشیں گری ہوئی تھی. 10,000 کو قتل کیا ان 60 لوگوں نے، اور ان میں بھی 10 شہید ہو گئے، 50 فاتح بنے. تو اس لیے فرمایا
جب مسلمان تھا تو وہ ایک نہیں، وہ 1000 تھا. جس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے مصر کے قلعہ فتح کرنے کے لیے 8000 فوج پہلے تھی، فرمایا میں 4000 اور بھیج رہا ہوں، اور وہ 4000 صرف 4 لوگ تھے، ان کو 4000 کہا. حضرت عبادہ بن سامہ، زبیر بن عوام، مقداد بن اسود، خارجہ بن حذافہ، ان 4 لوگوں کو بھیجا اور کہا یہ 4000 ہیں، اب تم 12000 ہو گئے ہو. بالآخر اللہ نے قلعہ فتح کر دیا. تو جب ایمانی جذبہ ہو، ایمان موجود ہو، تو یہ قلت یا کثرت اس کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ تعالیٰ فتح دے دیتے ہیں. تو یہ جو دوسری بڑی جنگ، ہم قریب کی بات بھی کر لیں تاکہ ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے. یہ دوسری بڑی جنگ ٹینکوں کی جو پاکستان میں ہوئی چونڈا کے مقام پر، یہاں پر ایک کیپٹن ایس اے زبیری، جس نے صرف ان کے پاس 3 ٹینک تھے، 100 نوجوان تھے، مرکز کو فون کیا کہ ہندوؤں کی فوج آ گئی ہے، اور ان کے پاس 3000 ٹینکیں، 6000 سے زیادہ کا لشکر تھا ہندوؤں کا، 6000 فوج، 3000 سے زیادہ ٹینک تھے. مرکز نے کہا واپس آ جاؤ، اپنے نوجوانوں کو نہ مارنا. لیکن یہ صاحب ایمان آدمی تھا، اس نے یہی آیت پڑھ کے سنائی. مرکز سے اجازت مل گئی، ٹھیک ہے لڑو. 24 گھنٹوں کی اجازت ملی، 24 گھنٹوں کے اندر ہندوؤں کے 3000 ٹینکوں کے پرخچے 3 ٹینکوں کے ساتھ اڑائے گئے. تو جب ایمان سلامت ہو، ایمان کامل ہو، پھر ایسے ہی ہوتے. تو طالوت کے لشکر میں عیسیٰ بن عویبد یہ اپنے 5 بیٹوں کے ساتھ جنگ میں شریک تھے. کل ان کے 6 بیٹے تھے. ایک بیٹا چھوٹا تھا جس کا نام تھا داؤد. اس کو جنگ میں لے کے نہیں گئے تھے، جہاد کے لیے نہیں لے کے گئے تھے، یہ صرف اپنے بھائیوں کو کچھ سامان پہنچانے کے لیے وہاں چلے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل پر وحی کی کہ جالوت میدان میں آیا ہے، چیخ چلا رہا ہے. جب جالوت سامنے آیا، چونکہ پہلے جب جنگ ہوتی تھی تو پہلے مبارزت ہوتی تھی، آمنے سامنے آ کے للکارتے تھے، ایک ایک لڑتا تھا، پھر گمسان کی لڑائی بعد میں شریک ہوتی تھی، بعد میں شروع ہوتی تھی. تو جالوت نے آ کر پکارا اور اپنی فوج سے کہنے لگا یہ مٹھی بار لوگ ہیں، آپ لوگ آرام کرو، ان سب کے لیے میں اکیلا کافی ہوں. سر سے لے کر پاؤں تک لوہے کے اندر اپنے آپ کو اس نے بند کیا ہوا تھا. سر پہ خود زیرہ پہنی ہوئی، اور اسلحے کے ساتھ لیس تیس، گھوڑے پہ تکبرانہ انداز سے، بڑے تکبر، غیظ و غضب کے ساتھ آیا اور للکار رہے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کیا حضرت شمویل کی طرف کہ اس متکبر کا انجام بچے سے کروانا ہے، ایک بچے سے کروائیں گے. فرمایا اس کا مقابلہ داؤد کریں گے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے والد کو بلایا گیا، 6 بیٹوں سے میں طلب کیا، داؤد بھی آئے. تو طالوت نے پوچھا کیا آپ لڑیں گے؟ حالانکہ اتنا بڑا ظالم، متکبر، روب اس کا، گھوڑے پہ سوار، دبدبے کے ساتھ، ناز نخرے کے ساتھ آ رہے ہیں. حضرت داؤد نے کہا ہاں میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام کو ہتھیار پہنائے گئے، لڑنے کے لیے گئے، لیکن واپس آگے ہتھیار رکھ دیے، اٹھا نہیں سکتے تھے. پتھر لے کے گئے، تفاسیر میں مختلف واقعات آتے ہیں پتھروں کے بارے میں، کہ جب پتھر لے کے گئے تو راستے میں پتھروں سے آواز آئی تھی، ایک ایک پتھر نے کہا تھا ہمیں اٹھا لیجئے، ہم جالوت کو مارنے کے لیے کام آئیں گے. پتھر اپنے تھیلے میں ڈال لیے. اور یہ جو فلافن ہوتی ہے، کپڑے کی بھی بناتے ہیں، چمڑے کی بھی بناتے ہیں، یعنی کپڑے یا چمڑے کو دھویا کر کے اس کے اندر ایک تو گلیل ہوتی ہے، اس سے الگ چیز ہوتی ہے، وہاں پر پتھر کو رکھ کر گھما کر ایسے پھینک دیے جاتے. تو جب جالوت کے سامنے پتھر لے کے گئے، جالوت کہنے لگا، ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا کہ جیسے کوئی کتے کو مارنے کے لیے پتھر لے کے آ رہے، آپ پتھر لے کے آ رہے ہو. مذاق اڑائے اس نے. وہ سمجھتے تھے بچہ میرا کیا کرے گا. تو حضرت داؤد نے کہا ہاں میرے نزدیک تیری حیثیت کتے سے بھی بدتر ہے. پتھر رکھ کر مارا، ایک، دوسرا، تیسرا، سیدھا اس کی پیشانی پہ لگا، گدی سے نکل گیا، گھوڑے سے نیچے گرا، تلوار کے ساتھ گردن اس کی الگ کر دی اور اس کا سر لا کر طالوت کو پیش کر دیا. جب جالوت مرا، سارا لشکر بزدلی کی وجہ سے بھاگ گیا، گھبرا گئے. اللہ نے یوں فتح دے دی. اور پھر طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت داؤد بادشاہ بھی بنے، شمویل کے بعد نبی بھی بنے، جیسے کہ آپ نے یہاں پر صاحب جلالین نے اشارہ دیا اور آپ نے وہ بات پڑھ لی. تلک الرسل، یہ رسول، یہ تلک مبتدا ہے اور الرسل صفت ہے، اور فضلنا آگے اس کی خبر ہے. تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت، یہ انبیاء کی جماعت، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بے تخصیص ہی، ان کی تخصیص کے ساتھ، بے منقبت، تعریفات کے ساتھ، لیس لغیری، جو ایک میں ہوتی ہے دوسرے میں نہیں ہوتی.
منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض میں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، کموسا جیسے حضرت موسیٰ، ورفع بعضهم اور بعض کے درجات کو بلند کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درجات درجات کو بلند کیا، علی غیرہ بعموم الدعوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو دوسروں پر بلند کیا آپ کی دعوت کے عموم کی وجہ سے کہ آپ سارے جہانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے ہیں، آپ کی دعوت تا قیامت ہے، وختم النبوہ آپ خاتم النبیین ہیں، وتفصیل امتی علی سائر الامم آپ کی امت باعث فضیلت ہے ساری امتوں پر، والمعجزات المتکاثرہ سب سے زیادہ آپ کو معجزات کیے، والخصائص العدیدہ اور بے شمار خصوصیات آپ کی ہیں، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات اور عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں ان کو ہم نے نشانیاں دیں واضح، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَيَّدْنَاهُ اے قویاناہ، یعنی ہم نے کیا کیا ان کو قوت عطا کی، اس کو ایدناہ یعنی ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تائید کی، کیا مطلب قویناہ ہم نے ان کی تائید کی، ان کو قوت دی، یا قویناہ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو قوت عطا کی، حضرت جبرائیل کے ذریعے جہاں بھی جاتے جبرائیل ان کے ساتھ ہوتے تھے کہ یہودی ان کو قتل نہ کر دیں، یہودیوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خطرہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تخصیص کے ساتھ اس لیے کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہودی تحقیر کرتے تھے، اس لیے تخصیص کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان کی والدہ کا ذکر ساتھ اس لیے کیا، باقی انبیاء کے ساتھ ان کی والدیت کا ذکر نہیں کیا، صرف حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، فرمایا نہیں وہ تو مریم کے بیٹے ہیں، حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے تو اللہ کے بیٹے کیسے ہوئے؟ جبرائیل یسیر معہ حیث سار ان کے ساتھ ہوتے تھے جہاں پر بھی یہ جاتے، ولو شاء اللہ ہدی الناس جميعا اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اللہ چاہتا تو سارے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے، مقتتل الذین من بعدہم ان کے بعد لوگ لڑائی جھگڑے قتل و قتال غارت گریہ نہ کرتے، بعد الرسول رسولوں کے بعد، ای امم ان کی امتیں رسولوں کے بعد ان کی امتیں آپس میں نہ لڑتی، من بعد ما جاءتهم البینات جب ان کے پاس واضح دلائل آ چکے، لاختلافہم وتضلیل بعضہم بعضا آپس کے اختلاف کی وجہ سے اور ایک دوسرے کو گمراہ کہنے کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی جہنم بھی بنائی، دونوں کو بھرنے اللہ نے اختیار دیا جو ان سے جس راستے پر جانا چاہے، ولیکن اختلافو لیکن انہیں اختلاف کیا، لمشیئتی ذالک اس کی چاہت کے ذریعے سے، فمنہم من آمن بعض ان میں سے جو وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں، ثبت علی ایمان یہ ایمان پر ثابت قدم رہے، ومنہم من کفر اور بعض ان میں سے جو کافر ہو گئے، کالنصارى بعد المسیح جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں کا حال ہوا، ولو شاء اللہ مقتتلوا اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، یہ توکید ہے دوبارہ تاکید کے لیے پھر اس کو ذکر کیا، ولکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، من توفیق ما شاء اللہ جس چیز کی توفیق دے وہی ہوتے ہیں، وہ خذلان من شاء اور جس کو چاہے رسوا کرے وہ رسوا ہو جاتے ہیں۔ یہ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط سمجھ لیجئے، تلک الرسل سے گزشتہ آیات میں انبیاء اور ان کی امتوں کے واقعات کا ذکر کیا، ان کے جہاد کے واقعات کو بیان کیا، تائید غیبی کا ذکر کیا، اب انبیاء اور رسول کے درجات فضائل معجزات کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کی امتوں کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، ایک ربط یہ ہے اور ایک ربط یہ بھی ہے، گزشتہ آیات میں جہاد اور قتال کا ذکر تھا، اس آیت میں بھی جہاد کا سبب بیان کیا گیا ہے، ایک ربط یہ بھی ہے، گزشتہ آیت میں فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ دوسرے پارے کے آخر میں آپ نے پڑھا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ حضور کی رسالت کا ذکر تھا، اب آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ معاندین کی تکذیب سے آپ پریشان نہ ہو، آپ اللہ کے رسولوں میں سے، پہلے رسولوں کی تکذیب بھی کی گئی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا یہ پیغمبروں کی جماعت ہے جن کا ہم نے ذکر کیا، جن میں آپ بھی شامل ہیں، اگرچہ وصف نبوت میں سب مشترک ہیں، یہ دیکھیں اس بات کو سمجھے حل کر کے جائیں اس کو کہ رسولوں میں فضیلت کیا ہے، بعض پر فضیلت ہے کیا مطلب، حالانکہ ادھر حدیث میں آتا ہے پیغمبروں کے درمیان تفصیل نہ کرو، مفاضلہ نہ کرو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس تفصیل کی ممانعت ہے جو عصبیت اور قومی حمیت کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک دوسرا جو آپ اس کے یوں سمجھیے یا اس تفصیل سے منع کیا گیا ہے جو دوسرے نبی کی تنقیص اور تحقیر کا سبب بنے، ایک نبی کی شان آپ اس انداز سے بیان کریں کہ دوسرے نبی کی تنقیص اور تحقیر ہو رہی ہو تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہوتا،
یہاں پر وصف نبوت میں سارے نبی مشترک ہیں، لیکن بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر انبیاء کو مختلف درجات میں آپ نے دیکھ کر آیا، آپ نے دیکھا مختلف درجات میں. نفس نبوت کے اعتبار سے انبیاء سارے برابر ہیں، لیکن مدارج کے اعتبار سے سب مختلف ہیں. یہ جملہ اپنے پاس نوٹ کیجئے، نفس نبوت کے اعتبار سے انبیاء برابر ہیں لیکن مدارج کے اعتبار سے مختلف ہیں. فضائل و کمال میں سب الگ الگ ہیں. حضرت موسیٰ سے کلام کیا، بعضوں کو کچھ شرف دیا، بعضوں کو کچھ دیا. حضرت داؤد کو بادشاہت دی، حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر دیا، یوسف علیہ السلام کو حسن دیا. حضرت عیسیٰ کی تائید جبرائیل سے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا. تو بعد میں یہاں پر رفع بعضهم سے مراد حضرت ابراہیم لیے ہیں، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. ان کے بارے میں فرمایا ورفعناہ مکانا علیہ. لیکن صاحب جلالین نے جو بات ذکر کی ہے وہ زیادہ معتبر تفسیر ہے کہ ورفع بعضهم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور صاحب جلالین نے بھی دلیل ذکر کی کہ آپ کو ہر اعتبار سے فضیلت حاصل ہے. چند چیزیں اپنے پاس نوٹ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام سردار بنایا. نمبر 2، آپ کی شریعت ساری شریعتوں میں سے جامع شریعت ہے. نمبر 3، آپ کو ساری امتوں کا شفاعت کرنے والا بنایا، یعنی آپ کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہوگا. نمبر 4، تمام نبیوں کا خاتم بنایا، آپ خاتم النبیین ہیں. نمبر 5، سب سے افضل کتاب آپ کو دی. نمبر 6، تمام انبیاء سے بڑھ کر معجزات آپ کو دیے. نمبر 7، تمام جہانوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا. نمبر 8، آپ کے متبعین پیروکار سب سے زیادہ ہیں، سارے انبیاء سے زیادہ آپ کی امت کے افراد ہوں گے. نمبر 9، سب سے پہلے آپ اپنی امت کو لے کر پل صراط عبور کریں گے. نمبر 10، سب سے پہلے آپ ہی کی امت جنت میں داخل ہوگی. چلیں بس.